تاریخ دان بتاتے ہیں کہ راجہ پوروا اور سکندر کے بیچ عظیم مارکا موجودہ گاؤں مونگ کے نزدیک پڑا، جو کہ منڈی بہاؤالدین سے چند کلومیٹر شمال کی طرف ہے۔ سطح زمین سے مونگ کی اونچائی آپ کو بتاتی ہے کہ یہ پرانی آبادی ہے، لیکن کتنی پرانی تو اس کی بات ہم آگے چل کر کریں گے۔ فی الحال تو یہ دیکھنا ہے کہ راجہ پوروا اور سکندر کی جنگی تیاریاں کیا تھیں۔ بقول آریان کے راجہ پوروا نے یہ جگہ اس لیے چنی کہ اس سے پیچھے تک تو رات کی بارش کی وجہ سے زمین بالکل دلدلی تھی، لیکن یہاں ریت کی وجہ سے ٹھوس اور ہموار۔ یہاں مونگ کی آبادی کے ذرا باہر، جہاں پہ اب کھیت کھلیان ہیں، لیکن جہاں سکندر کے زمانے میں دریا کا پاٹ تھا، یہاں میرے پیچھے تصور کریں پوروا کے پنجابی سورماؤں کی فوج، اور وہ اس طرح جیسے آریان نے ہمیں بتایا، یعنی ہاتھیوں کو 100 فٹ کے فاصلے پر کھڑا کر کے گویا ایک دیوار بنا دی گئی، ان کے پیچھے پیدل فوج، اور ہاتھیوں کی دیوار کے دونوں اطراف رتھوں کی ایک اور دیوار، اور اس کے پیچھے گھڑ سوار، اور وہاں سامنے سکندر کے یونانی، فارسی، وسطی ایشیا کے سیتھین قبائل، کچھ پختون، اور وہ 5000 پنجابی فوجی جو کہ ٹیکسلا سے شامل ہوئے تھے ساتھ۔ بس مارکا ہوا چاہتا تھا۔ سکندر نے حملے کا آغاز 1000 گھڑ سوار تیر اندازوں سے کیا۔ کیونکہ سکندر کو سب سے زیادہ خطرہ ہاتھیوں سے تھا، تو حکمت عملی یہ رہی کہ ہاتھیوں کے محاوتوں کو نشانہ بنایا جائے تاکہ یہ دیو قامت جنگی مشینیں بے مہار ہو کر ناکارہ ہو جائیں۔ اس حملے کے فوراً بعد ہی سکندر نے پیدل اور سوار فوج کا ایک بڑا دستہ آگے بڑھایا اور پنجابیوں کے گرد گھیرا ڈال دیا۔ ساتھ ہی یونانیوں نے ہاتھیوں پر تیر برسا کر بے شمار کو شدید زخمی کر ڈالا۔ یہ ایک ایسی حکمت عملی تھی جو کہ بر صغیر کی جنگوں کا حصہ نہیں تھی۔ پھر جو یونانیوں نے گھیرا تنگ کیا تو بے مہار ہاتھی پریشان ہو کے ادھر ادھر بھاگے، اور انہوں نے جتنا دشمن کو نقصان پہنچایا اتنا ہی اپنوں کو۔ اس کے ساتھ ہی یونانیوں نے بھی دلیری اور اعلیٰ حکمت عملی دکھانے میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ آریان لکھتا ہے کہ چند ہی گھنٹوں میں پنجابیوں میں سے 20,000 پیدل اور کوئی 3,000 سوار فوجی اپنے دیش کی خاطر جانیں دے چکے تھے۔ شاید اس میں بھی کوئی مبالغہ ہو، بہرحال ان جان نثار کرنے والوں میں راجہ پوروا کے 2 بیٹے بھی شامل تھے۔ اب اس موقع پر آریان راجہ پوروا کے طرز عمل کو بہت خراج پیش کرتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ اس پوری جنگی کارروائی میں پوروا نے اپنے آپ کو واقعی مرد ثابت کر دیا۔ نہ صرف ایک کماندار کی حیثیت سے، بلکہ ایک بہت حوصلہ مند اور دلیر سپاہی کی حیثیت سے بھی۔ وہ لکھتا ہے کہ جب اس نے اپنی سوار فوج کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے اور اپنے ہاتھیوں کو بے مہار پھرتے ہوئے، تو اس کا طریقہ فارسی بادشاہ دارا سے بہت مختلف ہے۔ دارا جو کہ اپنی جان بچانے کو ہمیشہ سب سے آگے بھاگتا تھا، اس کے برعکس راجہ پوروا نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی۔ جب تک کہ اس کی فوج کا ایک یونٹ بھی میدان میں رہا، راجہ ان کے آگے رہ کر ان کی راہبری کرتا رہا اور خود برابر دشمن پر تیر برساتا رہا۔ اس نے اپنا ہاتھی صرف اس وقت پیچھے کو موڑا کہ جب اس کی یونٹ بالکل تتر بتر ہو چکے تھے اور وہ خود شدید زخمی تھے۔ آریان لکھتا ہے کہ پوروا کا زخم اس کے دائیں کندھے میں تھا، جو کہ اس کے جسم کا واحد حصہ تھا جس پہ ذرہ بکتر نہیں تھی، کیونکہ تیر اندازی کی خاطر یہ کندھا ننگا رکھنا پڑتا تھا۔ وہاں دور سے سکندر پوروا کی حرکات دیکھ رہا تھا اور وہ بڑا متاثر ہوا راجہ کی دلیری سے، لہذا اس نے ٹیکسلا کے راجہ امبی کو بھیجا پوروا کو بلانے کے لیے۔ لیکن پوروا اور امبی آپس میں دوست نہیں تھے، اسی وجہ سے امبی 5000 کی فوج لے کر یونانیوں کے ساتھ شامل ہوا تھا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ پوروا کی شکست کے بعد سکندر یہ سلطنت بھی
ٹیکسلا کی سلطنت میں شامل کر دے گا۔ راجہ پوروا نے جو اپنے دشمن کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو اس نے فوراً نیزہ داغا، امبی واپس بھاگ گیا، لیکن سکندر جو سب کچھ دور سے دیکھ رہا تھا اس نے بجائے غصہ کھانے کے چند اور لوگوں کو پوروا کی طرف بھیجا، مگر بات کوئی نہ بنی۔ آریان لکھتا ہے کہ اب میروس نامی ایک شخص کو ادھر بھیجا گیا، میروس جو کہ پوروا کا پرانا اور بہت ہی عزیز دوست تھا، اور جب پوروا نے اس کی زبانی سکندر کا پیغام سنا تو وہ اپنے ہاتھی سے اتر کر اس کی رتھ میں بیٹھ گیا۔ ادھر سکندر چھج دوآبے کے راجہ سے ملنے کے لیے اپنے کیمپ سے چند ساتھیوں کو لے کر آگے بڑھا۔ شاید یہیں کہیں میروس نے لا کر اپنی رتھ روکی اور شاید یہیں راجہ پوروا نیچے اترا۔ آریان لکھتا ہے کہ قریب پہنچ کر سکندر نے پوروا کو بڑے غور سے دیکھا، کیونکہ وہ ایک نہایت ہی روبدار، خوش شکل اور پرشکو انسان تھا۔ آریان ہمیں بتاتا ہے کہ پوروا کا قد 5 کیوبٹ تھا۔ قدیم یونان کی یہ پیمانہ جو ہے پیمائش کا، یہ انگریزی پیمائش میں 7.5 فٹ سے بھی زیادہ بنتا ہے، اور پھر یہیں وہ واقعہ رونما ہوا جو کہ ہر وہ شخص جس نے سکندر کی تاریخ نہیں بھی پڑھی وہ بھی اس کے بارے میں جانتا ہے۔ مقدونیہ کے سکندر نے، جو کہ صرف 5 فٹ 7 یا 8 انچ کا انسان تھا، چچ دوآبے کے دیو قامت راجہ پوروا سے پوچھا، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ جواب آیا وہی جو کہ راجاؤں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یقیناً سکندر کو اس قسم کے جواب کی توقع نہیں تھی، کہیں تاریخ میں نہیں لکھا، لیکن یقیناً اس نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہا ہوگا، واہ یہ ہوئی نا بات بادشاہوں والی۔ اور ایک وہ فارس کا دارہ تھا کہ ایک دفعہ بھی کھڑا ہو کر نہیں لڑا اور بزدل کی موت مارا گیا۔ بہرحال تاریخ میں جو درج ہے وہ یہ کہ اس پر سکندر نے کہا کہ راجہ یہ جواب تو تم نے میری طرف سے دیا، کچھ اپنے لیے بھی تو مانگو۔ جس پر پوروا بولا، میں نے جو کچھ کہا ہے اس میں سب شامل ہے اور اس میں اور کچھ کہنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ آریان لکھتا ہے کہ یہ بات سن کر سکندر اتنا خوش ہوا کہ اس نے راجہ پوروا کو اس کی سلطنت لوٹا دی۔ یہ فکرہ سن کر سکندر نے یقیناً آگے بڑھ کر راجہ پوروا کا خون سے لت پت ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا ہوگا۔ شاید اس نے پنجوں کے بل ہو کر اس دیو قامت راجپوت کو بھی گلے بھی لگا لیا ہو۔ یہ بات تاریخ میں تو کہیں نہیں لکھی ہوئی، لیکن مجھے یقینی اس لیے نظر آتی ہے کہ آریان نے خام خواہ ہی اس واقعے کی تفصیل اور پوروا کی تعریف میں اپنی کتاب کا پورا ایک صفحہ صرف نہیں کیا۔ آریان کے ماخذ جو کہ سکندر کے ساتھ اس میدان جنگ پر موجود تھے اور جنہوں نے سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھا تھا، انہوں نے یقیناً اس واقعے کی ایک لمبی تفصیل چھوڑی تھی، اور وہ تفصیل اس لیے تاریخ کا حصہ بن گئی کہ سکندر بذات خود پوروا سے بہت متاثر ہوا تھا۔ متاثر ہی تھا تو یہ ہوا کہ سکندر کی 11 سالہ مہمات میں کسی بھی بادشاہ کا ایسا ذکر نہیں آیا کہ جیسا راجہ پوروا کا۔ خواہ وہ بادشاہ یورپ میں دریائے ڈینیوب کے کنارے بسنے والے ایلیرینز کا، یا فارس کے اکسیائی کا، یا سغد کے جاٹ قبیلوں کا، یا باختر اور سوات کا ہو۔ یہاں تک کہ سکندر کی بیوی سغد کی شہزادی رخشاں، جو کہ عام طور پر روکسان یا رخسانہ کہلاتی ہے، تو اس کے باپ کو وہ رتبہ بھی نہ مل سکا جو پوروا نے صرف 2 جملے بول کر حاصل کر لیا۔ سکندر ایک مردم شناس آدمی تھا، اور وہ یہ بھانپ گیا کہ اس کا سامنا ایک باکردار راجہ کے ساتھ ہے۔ اسی لیے آگے چل کر اس نے چناب اور راوی دریا کے درمیان کا علاقہ بھی بعد میں راجہ پوروا کی سلطنت میں شامل کر دیا، اور پھر کچھ عرصے بعد جب وہاں مکران میں سکندر کو یہ خبر آئی کہ ٹیکسلا میں بغاوت ہو گئی ہے اور اس کا چھوڑا ہوا حاکم فلپ قتل ہو چکا ہے، تو اس نے ٹیکسلا بھی راجہ پوروا کو ہی دیا۔ آخر راجہ پوروا کس قسم کا آدمی تھا، اس کا کیا کردار تھا، تو یہ جاننے کے لیے میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے دوبارہ واپس ٹیکسلا لیے چلتا ہوں۔
یہاں ٹیکسلا میں پارتھی بادشاہ گدنفر یا یونانی تلفظ میں گانڈوفیریز کی حکومت تھی، اور یہ جس شہر کے کھنڈرات آج سرکپ کہلاتے ہیں یہی وہ شہر تھا جو گدنفر نے ابھی 19 سال پہلے آئے ہوئے زلزلے کے بعد نئے سرے سے تعمیر کروایا تھا۔ یہاں اس سال یعنی سن 44 عیسوی میں ایپولونیس نامی ایک یونانی فلسفی آیا۔ ایپولونیس نے ٹیکسلا کے ان فلسفیوں کے بارے میں پڑھ رکھا تھا جنہوں نے سکندر کو اپنی دانائی سے خیرہ کیا تھا، تو وہ یہاں آیا کہ شاید انہی فلسفیوں کے شاگردوں کی پشتیں ابھی ٹیکسلا میں آباد ہوں اور وہ ان کی علمی گفتگو سے خود بھی فیض یاب ہو سکے۔ یہاں شہر میں داخل ہو کر بادشاہ کے محل کو جانے کے لیے ایپولونیس اور اس کے ساتھیوں کو اسی رستے گزرنا پڑا۔ چلتے چلتے فلسفی اور اس کے ساتھیوں نے کچھ دیر رک کر ایک سورج مندر کا معائنہ کیا، جس کی نشاندہی آج باقی ماندہ سرکپ کی طرح صرف بنیادوں سے ہی ہو سکتی ہے۔ ایپولونیس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سورج مندر کی سرخ سنگ مرمر کی دیواروں پر تانبے کی بڑی بڑی تختیاں آویزاں تھیں جن پر جنگ کے مناظر بہت ہی اعلیٰ درجے کی کاریگری سے بنائے ہوئے تھے۔ ان مناظر میں سکندر کو فاتح اور راجہ پوروا کو مفتوح دکھایا ہوا تھا۔ شہر کے لوگوں نے ایپولونیس کو بتایا کہ یہ تختیاں راجہ نے تب لگوائیں کہ جب اس کو ملک عراق کے شہر بابل سے خبر آئی کہ اس کا دوست سکندر اس دنیا سے کوچ کر گیا ہے، اور یہ کہ ان تختیوں کو لگوانے میں راجہ کا مقصد یہ تھا کہ اس کی اور سکندر کی دوستی کا قصہ بعد تک زندہ رہے۔ بالکل اسی قسم کی تختیاں ایپولونیس نے شہر سے باہر ایک مندر میں بھی دیکھی، لیکن اس مندر کے اب آثار تک باقی نہیں رہے۔ اب یہ یاد رہے کہ سکندر اور پوروا کے زمانے کا ٹیکسلا یہ سرکپ نہیں بلکہ وہ بھیڑ تھا، تو ظاہر ہے کہ سن 323 قبل مسیح میں جب سکندر کے مرنے کی خبر آئی تو پوروا نے وہ تختیاں وہاں کسی عمارت پر لگوائی ہوں گی، پھر 150 سال بعد شہر یہاں منتقل ہو گیا تو وہ تختیاں بھی یہاں آئیں۔ آگے آنے والے 350 سال میں یہاں پر مختلف راج آئے اور ہر آنے والے بادشاہ نے وہ تختیاں بڑی وفاداری کے ساتھ سنبھالے رکھی۔ ظاہر ہے ان میں کوئی فنی اور تاریخی اہمیت ہوگی، اسی لیے وہ یہاں سن 44 عیسوی میں جب ایپولونیس آیا تو اس مندر کی دیواروں پر لگی ہوئی تھی۔ اب ان تختیوں کے بیچ جو اصل بات ہے وہ یہ کہ ایپولونیس کو لوگوں نے بتایا کہ جناب یہ تختیاں راجہ پوروا نے سکندر کی موت کی خبر سن کر لگوائی تھی۔ اس بادشاہ کے ذرا ظرف پر غور کریں۔ سکندر کو یہاں سے گئے ہوئے 3 سال ہو چکے تھے اور وہ ایک دور دراز ملک میں اس دنیا سے بھی رخصت ہو گیا تھا۔ اس کے چھوڑے ہوئے افسروں میں سے ایک قتل اور دوسرا فوج سمیت بھاگ گیا ہوا تھا۔ راجہ پوروا ان تختیوں پر کسی بھی قسم کی منظر کشی کروا سکتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو ایک بڑا فاتح اور سکندر کو ایک بزدل مفتوح دکھا دیتا تو اس کو پکڑنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس طرح کی تاریخ کو بدلنے کا رواج پہلے بھی تھا اور آج تک ہے، لیکن راجہ پوروا نے ایسا کرنا پسند نہیں کیا۔ اس نے وہ سچ بولا جو اس کے لیے کڑوا ضرور تھا لیکن تھا تاریخی سچ، اور یہی ہے راجہ پوروا کی عظمت کی سب سے بڑی نشانی۔ راجہ پوروا کی عظمت کے گواہ نہ صرف آریان اور یونان سے آنے والا فلسفی ایپولونیس ہیں بلکہ 11ویں صدی عیسوی میں فارسی کی معروف کتاب شاہنامہ لکھنے والا فردوسی بھی راجہ پوروا کا ذکر بڑے احترام سے کرتا ہے۔ فردوسی سے ہمیں یہ پتہ پڑتا ہے کہ سکندر کے خلاف آخری مارکے سے پہلے دارا نے راجہ پوروا سے فوجی امداد کی درخواست کی، لیکن اس سے پہلے کہ پوروا اس کی مدد کو پہنچتا فارس کا بادشاہ اپنے ایک جرنیل کے ہاتھوں مارا گیا۔ فارس کا بزدل دارا اپنے ملک میں ایک عظیم ہیرو مانا جاتا ہے اور سکندر ایک ولن اور بدماش۔ اس کے برعکس پوروا جو کہ سکندر کی تواریخ میں بڑی شان سے داخل ہو گیا تو وہ یہاں وقت کی دھند میں گم ہے اور بدیسی سکندر ایک ہیرو کا روپ دھار چکا ہے۔ یہ بھی تاریخ کی ایک بڑی ستم ظریفی ہے۔
کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سکندر کا ذکر قرآن میں موجود ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ ذکر سکندر کا نہیں، بادشاہ ذوالقرنین یعنی 2 سینگ والے کا ہے۔ قرآن کے مطابق اس بادشاہ نے بڑی فتوحات کی۔ اب سکندر دمبے کے 2 سینگوں والی ٹوپی اپنے سر پر پہنتا تھا، اور اس سے 200 سال پہلے ہخامنشی خاندان کا بادشاہ کوروش اعظم بھی اسی قسم کی ٹوپی پہن چکا تھا۔ کوروش کی سلطنت سکندر سے تھوڑی ہی چھوٹی تھی، لیکن اس سے کہیں زیادہ دیر پا، لہذا یہ کہنا مشکل ہے کہ قرآن کا ذوالقرنین ہخامنشی کوروش اعظم تھا یا سکندر اعظم۔ جنگ کے بعد سکندر نے یہاں 2 شہر آباد کیے، ایک جس کا نام نائکیا یعنی فتح یاب یا شہر فتح رکھا، اور دوسرا بیوکیفلا، لیکن پہلے شہر فتح۔ ماہرین کی رائے میں سکندر کا نائکیا یہی مونگ ہے، وہ گاؤں جس کے عین باہر اس کا مقابلہ راجہ پوروا سے ہوا تھا۔ لیکن سکندر کے کوئی 300 سال بعد یہاں سکوں کے بادشاہ ماوس کا راج ہوا۔ چونکہ اس بادشاہ کو پنجابی تلفظ میں موگا یا مونگا کہتے تھے، تو اس کی نسبت سے شہر کا نام بھی بدل کر موگا یا مونگا گراما ہو گیا، اور پھر صدیوں کے گزرنے کے ساتھ یہ نام مونگ بن گیا۔ سکندر کی دوسری آبادی بیوکیفلا تھی، جو کہ اس کے گھوڑے بیوکیفلس سے منسوب تھی۔ آریان یہ لکھتا ہے کہ یہ گھوڑا راجہ پوروا سے جنگ سے پہلے ہی مر چکا تھا، کیونکہ اس کی طبعی عمر خاصی ہو چکی تھی۔ اسی زمانے کا ایک اور تاریخ دان یہ لکھتا ہے کہ یہ گھوڑا راجہ پوروا کے ساتھ جنگ میں کام آ گیا، لیکن دونوں تاریخ دان اس بات پر متفق ہیں کہ سکندر نے اپنے گھوڑے کو بڑے تمطراق سے وہیں دفن کیا جہاں اس نے دم توڑا۔ اب آریان کے کہنے کے مطابق اگر یہ گھوڑا جنگ سے پہلے مرا تو ظاہر ہے جہلم دریا کے مغربی کنارے پر مرا تھا، اور اس کے مطابق اس نے گھوڑا وہاں دفن کیا سکندر نے کہ جہاں سے اس نے دریا پار کیا، تو وہ جگہ تھی جلال پور، لہذا آریان کا بیوکیفلا جو ہے وہ جلال پور ہوا۔ لیکن جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ گھوڑا یہاں پر آ کے اس پار مشرق کی طرف جنگ میں کام آ گیا، تو ان کا بیوکیفلا کہیں اور ہے۔ تو آئیے میں آپ کو یہاں سے کچھ میل جنوب کی طرف لے چلتا ہوں وہ بیوکیفلا دیکھنے کو۔ یہ ضلع منڈی بہاؤدین میں پھالیا نام کا قصبہ ہے۔ جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ سکندر کا گھوڑا جنگ میں کھائے ہوئے زخموں کی وجہ سے مرا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بیوکیفلا کا نام بگڑ کر پھالیا ہوا، یعنی نام کا پہلا حصہ غائب ہو گیا اور فالا یا فالیا بگڑ کر پھالیا ہو گیا۔ لیکن آریان ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ جب سکندر چند مہینے بعد بیوکیفلا میں واپس آیا تو برسات کے سیلابوں کی وجہ سے شہر کے حالات دگرگوں تھے، یعنی گھوڑے کے نام پر آباد کردہ وہ شہر دریا کے عین کنارے پر تھا، اور پھالیا کے نزدیک کہیں دریا نہیں ہے۔ پھر بھی پھالیا میں واقع ایک ٹیکری اس بات کا ثبوت ضرور ہے کہ یہ شہر بھی قدیم ہے، اور اس ڈھیری کے نیچے وہ راز دفن ہیں جو شاید بیوکیفلا پر سے پردہ اٹھا سکیں۔ ایک بات اس گھوڑے کے بارے میں کہ جس سے ایک شہر منسوب ہو گیا، یہ وہی گھوڑا تھا جو کہ سکندر کے باپ فیلبوس کو ایک بیوپاری نے پیش کیا تھا، لیکن یہ کسی کے قابو میں نہیں آتا تھا۔ سکندر نے اپنے باپ سے شرط لگائی کہ وہ اس گھوڑے پر قابو پا لے گا۔ درباریوں نے بڑے ٹھٹھے لگائے، لیکن جو بات کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ سکندر جو کہ صرف 14 سال کا تھا اس وقت، وہ بھانپ گیا اور اس نے گھوڑے کی لگامیں لے کر اس کو سورج کی طرف اس کا منہ پھیر دیا تاکہ اس کو اپنا سایہ نہ نظر آئے، کیونکہ وہ تو اپنے سائے سے ہی ڈر رہا تھا۔ پھر ایک ہی چھلانگ میں سکندر گھوڑے پر سوار ہو گیا،
اور اس کے بعد خواہ جنگ کا میدان تھا یا کہ کھیل کا، سکندر نے بیوکیفلس پر ہی سواری کی۔ راجہ پوروا اور ٹیکسلا کے انبی کی صلح کروا کے سکندر آگے بڑھا۔ آریان لکھتا ہے کہ سکندر نے یہاں 37 قصبے اور شہر فتح کیے، جن میں سب سے چھوٹے کی آبادی بھی 5000 سے کم نہیں تھی۔ ایسے لگتا ہے کہ بڑھتی ہوئی آبادی آج کا نہیں، بڑا پرانا مسئلہ ہے۔ یہاں ہی اس کو سوات کی بغاوت کی خبر بھی آئی، اور یہ کہ وہاں چھوڑا ہوا یونانی حاکم نکنور باغیوں کے ہاتھ قتل ہو گیا ہے۔ سوات کے لیے ایک اور دستہ روانہ کر کے سکندر دریائے اکیسنیز پر پہنچا۔ قدیم سنسکرت بولنے والے نہ جانے اس کو اسکنی یعنی سیاہ پانی والا کیوں کہتے تھے، کیونکہ چناب کا پانی تو سوائے سیلاب کے موسم کے ہمیشہ نیلگوں ہوتا ہے۔ یونانی تلفظ میں یہ نام اکیسنیز ہوا۔ بعد میں اسی کو لوگوں نے چناب یعنی چاند دریا بھی کہا، لیکن سکندر کے زمانے میں بھی اس دریا کو چندر بھاگ یعنی چاند دریا کہا جاتا تھا۔ یہ نام یونانی تلفظ میں ساندروفاگوس بنتا ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ ساندروس تو نام الیگزینڈر کی ایک اور شکل ہے، اور فیگوس یونانی میں کہتے ہیں کھا جانے کو۔ چنانچہ چندر بھاگ یا ساندروفیگوس سکندر کو ہڑپ کر جانے والا دریا تھا۔ توہم پرست یونانیوں کے لیے یہ بہت ہی بدشگونی کی بات تھی، اور سکندر کے دربار میں اس لفظ کے استعمال پر پابندی تھی۔ چنانچہ یونانیوں نے دریا کو اکیسنیز ہی کہا۔ اب گو تاریخ میں ہمیں یہ تو نہیں پتہ چلتا کہ سکندر نے کہاں سے دریا کو پار کیا، لیکن گمان یہ ہے کہ یہیں کہیں گجرات کے آس پاس دریا پار کیا گیا۔ اس کے آگے اور جنگیں تھیں اور قومیں تھیں، وہ اگلے ہفتے۔